بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ آپ سب کو ہمیشہ اپنی فیملیز کے ساتھ عافیت میں رکھے، آمین۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آواز ٹھیک ہے، تو پھر ہم انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ 3 days نان اسٹاپ موٹیویشنل سیریز، آج میرا ڈے 2 ہے الحمدللہ۔ کل ہم نے سیکھا تھا کہ ہم اپنے جو اسٹرگلز ہیں ان کے ساتھ ہم عبادت کیسے کر سکتے ہیں، تو ہم نے اس کا کنکلوژن یہ نکالا تھا کہ عبادت اصل میں کیا ہے، جس میں ہم خالص ہوتے ہیں، ہماری نیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے پیور ہوتی ہے، اور ہم جو کام کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، چاہے وہ تھوڑا بھی ہو۔ تو ہم اپنے اسٹرگلز کے ساتھ رہتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں جتنا ہم کر سکتے ہیں۔ اوور برڈن نہیں ہونا، جتنا ہمارے لیے آسانی ہوگی اتنی عبادت کرنی ہے۔ اور ہم نے یہ سیکھا تھا کہ اصل مقصد یہ ہے رمضان کا کہ ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن بن جائے، ایک بہت ہی خوبصورت تعلق بن جائے جو رمضان کے بعد بھی رہے۔ صرف یہ نہ ہو کہ ہم رمضان میں اپنے آپ کو تھکا دیں اور باقی پورا سال کچھ بھی نہ کر سکیں۔ الحمدللہ۔ تو آج ہمارا ڈے 2 ہے۔ آج ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ what to do in لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں کیا کرنا چاہیے۔ اب سب سے پہلے ہم یہ سوچتے ہیں، ہمارے اندر یہ کوشچن آتا ہے کہ لیلۃ القدر ہے کیا، اور ہم نے ہمیشہ سنا اس کے بارے میں کہ طاق راتیں شروع ہو چکی ہیں اور اب ہمیں عبادت کرنی ہے، تو یہ ہے کیا؟ دیکھیں، پورے سال میں ہمیں انتظار ہوتا ہے رمضان کا، اور رمضان کیونکہ رمضان میں ہر نیکی کا اجر جو ہے وہ ملٹیپلائی ہو جاتا ہے، رائٹ؟ اور اس میں ہم روزے بھی رکھتے ہیں الحمدللہ، اور روزوں میں پھر دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ تو رمضان میں پھر سب سے زیادہ جس کا ہم انتظار کرتے ہیں وہ ہے لیلۃ القدر، قدر والی رات، دی گولڈن نائٹ، جس کی بہت ویلیو ہے، اس لیے اس کا نام کیا ہے؟ لیلۃ القدر۔ اب لیلۃ القدر کی کیا فضیلت ہے کہ یہ وہ رات ہے جس رات قرآن نازل ہوا۔ الحمدللہ، قرآن جو ہمارا پورا کورس ہے، جس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے، جس میں ہمیں بتایا گیا کہ اس کے بعد جو زندگی ہوگی اس میں کیا ہونے والا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو یہ رات بہت بابرکت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سال میں سے جس مہینے کو چوز کیا وہ رمضان کو چوز کیا، جس نائٹ کو چوز کیا اس کا نام لیلۃ القدر ہو گیا، جس فرشتے کو چوز کیا قرآن نازل کرنے کے لیے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہو گئے، جس نبی کو چوز کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو گئے۔ تو قرآن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے نزول کے لیے ہر چیز پرفیکٹلی، الحمدللہ۔ اس رات اللہ کے حکم سے فرشتے اترتے ہیں اور وہ بہت سی چیزوں کے فیصلے لے کے اترتے ہیں۔ تو یہ بہت قدر والی رات ہے، یعنی ہماری زندگی میں کیا ہونے والا ہے، اس سب چیزوں کے فیصلے، بہت بڑے بڑے فیصلے اس رات میں آتے ہیں۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم لیلۃ القدر کی فضیلت قرآن سے ہی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا، کیونکہ جس نے یہ قرآن اتارا ہے، جس نے یہ رات بنائی ہے، وہی اس کو ڈیفائن کرے بہترین طریقے سے، تو وہی اچھا لگتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ القدر میں کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے اس میں قرآن نازل ہوا، اور پھر یہ کہا تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پہ ایک سٹریس دیا۔ جیسے ہم نارمل ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تمہیں کیا پتا کہ میرا معاملہ کیا ہے، یعنی ہمیں اس کی سنگینی کا نہیں پتا۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی امپورٹنس پہ زور دلوا رہے ہیں کہ تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی اس کا جواب دیتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر۔ اللہ اکبر۔ ہماری زندگیاں کتنی ہیں؟
اب تو میکسیمم آپ دیکھیں جو 60+ ہے وہ تو بونس ہے. چلیں میکسیمم آپ لگا لیں 100 ایئرز ہے, ٹھیک ہے. اب یہ جو اس 100 ایئرز میں ہم 100 ایئرز میں عبادت ہی کرتے رہیں تو پھر بھی وہ اجر نہیں ہوگا جو اس ایک رات میں عبادت کرنے کا 1000 مہینوں سے بہتر. اللہ اکبر. آپ سوچیں جس نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ بھی لیلۃ القدر کو پا لیا ہے اس نے کتنا بڑا اجر پا لیا. اللہ اکبر. تو ہم اس کو کیسے ضائع کر سکتے ہیں؟ اس میں پھر کیا ہوتا ہے, فرشتے اور روح یہاں پہ کس کی بات ہے؟ روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بات ہے. وہ اللہ کے حکم سے اترتے ہیں اور بہت سے حکم لے کر اترتے ہیں, اور یہ پوری رات سراسر سلامتی کی رات ہے. میں نے پہلے بھی اس چیز کا ذکر کیا تھا, پھر آپ لوگوں سے یہ چیز شیئر کرتی ہوں کہ میری جو لائف چینج ہوئی تھی نا وہ رمضان میں ہی چینج ہوئی تھی. اسی طرح ایک رات تھی اور میرے دل کو لگتا ہے کہ شاید وہی لیلۃ القدر کی رات تھی, اور میں اس کا ترجمہ پڑھ رہی تھی. تو جب یہ ورڈ آئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام اس رات آتے ہیں, تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئیں گے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کب آتے تھے اس دنیا میں؟ جب وہ وحی لے کر آتے تھے, ٹھیک ہے, قرآن لے کر آتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتے تھے قرآن لے کر. تو سب سے بڑے فرشتے, اللہ اکبر. تو ایک عجیب سی کیفیت آ رہی ہوگی کہ آج کی رات بھی ہو سکتی ہے, وہ آج کی رات بھی ہو سکتا ہے جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہوں اور ان کے آگے پیچھے فرشتے ہی فرشتے اتر رہے ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو بڑا دل کو جو ہے نا وہ سکون ملا. تو ہم اس رات کو ضائع نہیں کر سکتے. تو یہ ہے لیلۃ القدر کی فضیلت, اور ہم نے اب کیا کرنا ہے اس میں ہم اب جانیں گے انشاءاللہ. آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ لیلۃ القدر کیا ہے, صحیح ہو گیا. اب ہم اس کو ضائع نہیں کر سکتے. اب دیکھیں لیلۃ القدر جو ہے, صحیح مسلم اور بخاری کے حدیث میں آتا ہے کہ اس کو ہم نے آخری 10 راتوں میں تلاش کرنا ہے, ٹھیک ہے, جو لاسٹ 10 نائٹس ان میں سے کوئی بھی نائٹ ہو سکتی ہے. پھر اسی طرح سے آگے احادیث میں آتا ہے کہ یہ آڈ نائٹس ہیں, یعنی کہ طاق راتیں ہیں, 21, 23, 25, 27, 29, رائٹ. ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے 10 کی 10 راتوں میں عبادت بہترین کرنی ہے. آخری 10 راتوں میں اپنی کمر کس لینی ہے, اپنی فیملیز کو جگانا ہے اور خود کو تھکانا ہے انشاءاللہ ان دنوں میں, 10 دنوں میں. اور پھر 10 راتوں میں بھی جو یہ آڈ نائٹس ہوں گی, طاق راتیں ہوں گی, ان میں اور بھی زیادہ ہم نے جو ہے جاگنا ہے انشاءاللہ. یہ جاگنے والی راتیں, یہ سونے والی راتیں نہیں ہیں. اب ہم دیکھیں گے ہم نے کرنا کیا ہے. دیکھیں جیسے ہم نے کل سیکھا تھا کہ سب کا جو حالات ہیں وہ ڈیفرینٹ ہے. جو کنوارے ہیں ان کا علیحدہ ہے, جو شادی شدہ ہیں, ہاؤس وائفس ہیں, جاب کرنے والی ہیں, سب کے حالات ڈیفرینٹ ہیں. تو آپ نے اس کے ہی مطابق ان راتوں میں عبادت کرنی ہے, ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل ایک مدر ہے اور وہ رات کو جو ہے اس نے عبادت کرنی ہے, لیکن اس کا بچہ اس کے ساتھ جاگ رہا ہے. تو سب سے پہلے اس نے اس بچے کی بھوک پوری ختم کرنی ہے, اس کو ریلیکس کرنا ہے, اس کو سلانا ہے. سلاتے سلاتے ہو سکتا ہے کتنا 12 بج جائے, رائٹ. اور پھر آگے سے اس نے سحری کی تیاری بھی کرنی ہے. تو اس کے پاس گنے چنے گھنٹے رہ جاتے ہیں, شاید 1 یا 2. تو وہی اس کو ہی اس نے پرفیکٹ بنانا ہے. اس کے پاس وہی کل ساز و سامان ہے, ٹھیک ہے, وہی اس کی کل ہاتھ میں ہے, ٹھیک. اس کے اندر جو وہ بیسٹ پرفارم کر سکے گی وہ کرنا ہے. اب جو باقی ہیں جو سنگل ہیں, جن کی اوپر سر پہ کوئی ڈیوٹی نہیں ہے, وہ فارغ ہیں, تو ان کی راتیں مختلف ہوں گی. وہ تو مغرب کے بعد ہی سٹارٹ ہو جائیں گی. جیسے ہی مغرب کی اذانیں ہوں گی, آپ کو میں بتا دوں کہ مغرب کی اذانوں کے بعد ہی یہ رات جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے, اور پھر فجر سے پہلے تک یہ رات رہتی ہے. تو جو سنگل ہیں وہ تو بہت جس طرح چاہیں عبادت کر سکتے ہیں, وہ پوری رات جاگ سکتے ہیں, درمیان میں ریسٹ بھی کر سکتے ہیں. لیکن جن کے پاس وقت کم ہے ان کو اپنے لیے ایسی چیزیں پکڑنی ہیں, سلیکٹ کر کے رکھنی ہے کہ جس میں وہ تھوڑے ٹائم میں بھی بہت زیادہ اجر کما سکیں, اور ہر چیز کو وہ تھوڑا 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 لے لیں, ٹھیک ہے. اب جیسے آپ کو دیکھیں 15 ہمارے پاس ویسے ہی دن رہ گئے ہیں, تو ان 15 دنوں میں بھی آپ یہ چیزیں کریں, ٹھیک ہے. ابھی سے سٹارٹ کر دیں بیشک کہ تھوڑا 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 راتوں کو جاگیں. اور ویسے بھی مدرس تو شاید جاگ ہی رہی ہوں یا تھوڑا سا سو لیتی ہوں, تو سحری سے پہلے تھوڑی دیر پہلے اٹھنا کی عادت ڈالیں. ابھی سے یہ 3-4 دن کریں آپ, اور اس میں چھوٹے چھوٹے کام کرنا شروع کریں تاکہ لیلۃ القدر تک آپ ریڈی ہو جائیں. اچھا, اب مائنڈ میں آپ نے کیا کلیئر کرنا ہے کہ جیسے ہی یہ 10 نائٹس آئیں گی, پہلے تو یہ مائنڈ میں آپ نے ریڈی کرنا ہے کہ مجھے لیلۃ القدر کو پانا ہے, میں اس کو کھو نہیں سکتی. یہ راتیں شاپنگز پہ ضائع کرنے والی راتیں نہیں ہیں.
یہ راتیں اللہ کو راضی کرنے والی راتیں ہیں. ان راتوں میں اپنے لیے اجر کمانا ہے، اپنی آخرت کو بہتر کرنا ہے. ہم پورا سال کتنی فضولیات میں اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، رائٹ؟ ان راتوں میں یہ نہیں کر سکتے. اگر ہم نے اس رات کو پا لیا تو بس دیکھیں آپ نے رمضان کی جو مین چیز تھی نا وہ آپ نے پا لی. اللہ اکبر، جو گولڈن چیز تھی جس کا ہم ویٹ کر رہے تھے وہ ہم نے پا لیا الحمدللہ. اور پھر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو اس رات کو کون ضائع کر سکتا ہے؟ اب دیکھیں اس میں ایک اور بات ہے، یہ بھی ساتھ ساتھ کلیئر کرتی جاؤں کہ مجھے ہمیشہ سے میسیجز آتے ہیں کہ میم ہمیں تو پیریڈ ہونے والے ہیں یا ہو گئے ہیں، اب ہم کیا کریں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، ہم عبادت نہیں کر پا رہے. تو پھر یہاں پہ بات یہ کلیئر کر لیں کہ یہ بیماری، یہ جو بھی ڈیز ہیں، یہ شرعی عذر ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، اللہ کی طرف سے آ رہی ہے. یہ رات بھی اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، یہ ڈیز بھی اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں. اللہ بہتر جانتا ہے آپ کے لیے کیا چیز بہتر ہے، رائٹ؟ آپ اس حالت میں رہ کے بھی بہترین عبادت کر سکتی ہیں. صرف ایک کام نہیں کر سکتی آپ، وہ کیا؟ آپ کی نماز. آپ نماز ادا نہیں کر سکتی، باقی سارے کام آپ کر سکتی ہیں. ٹھیک؟ تو اس کو اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے آپ نے اس میں اچھا پرفارم کرنا ہے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ بولیں کہ میں ٹیبلٹس کھا لوں اور میں اس کو روک لوں، ایسا کام نہیں کرنے آپ نے. ٹھیک ہے؟ اللہ کی طرف سے یہ نیچرل ایک پروسیس ہے، اس کو آنے دے، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہو سکتا ہے میری اس دفعہ کی طاق راتیں جو ہوں وہ اس حالت میں، ان ایام میں گزریں، ہو سکتا ہے آپ کی گزریں، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. کبھی نہ کبھی تو زندگی میں ایسے موقع آتے ہیں نا کہ ہماری جو لاسٹ نائٹس ہوتی ہیں ان میں ہمیں شرعی عذر ہو جاتا ہے. تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، اللہ کی طرف سے الحمدللہ. بالکل بھی پریشان نہیں ہونا آپ نے، بالکل بھی ڈاؤن نہیں ہونا، ڈی موٹیویٹڈ نہیں ہونا. مسکرائیں الحمدللہ، اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ میں ایکسیپٹ کرتی ہوں. زندگی میں بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتا. وہاں پہ اللہ نے ہماری رضا چیک کرنی ہوتی ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں. ہم کیا لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ضد کرتے ہیں، اپنا موڈ خراب کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں رضیت باللہ ربا، اللہ تعالیٰ میں تیرے رب ہونے پر راضی ہوں. کئی موقعوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بس یہی چیک کرنا ہوتا ہے، اور وہی آپ کا اتنا سے امتحان ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی رضا میں راضی ہیں کہ نہیں. ہماری زندگی میں بہت سے ٹیسٹ آتے ہیں، اور کئی ٹیسٹ اسی وقت ختم ہو جاتے ہیں جس وقت ہم کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اوکے جی آپ کی مرضی ہے، میں آپ سے راضی ہوں. بس اللہ نے یہ چیک کرنا ہوتا ہے. اور اگر ہم اسی چیز میں لگے رہیں کہ نہیں میں یہ نہیں کر سکتی، یہ کیسے ہوگا، وہ ٹیسٹ ہمارا لمبا ہوتا جاتا ہے، اور وہ ہم ایک مینٹل ایگزرشن ہوتی جاتی ہے. تو جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم راضی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کام کو ہمارے لیے آسان بنا دیتے ہیں. کوئی بھی کام ہونا، جب آپ اس کو اللہ کے لیے کریں گے نا تو اس میں خوبصورتی بھی آئے گی، اس میں آپ کو مزہ بھی آئے گا، سکون بھی آئے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو آپ کے لیے آسان بنا دے گی انشاءاللہ. تو سب سے پہلے تو ان دنوں میں آپ نے دعا کرنی ہے، یا رب العالمین ہمیں لیلۃ القدر دکھا دے، یا رب العالمین ہمیں لیلۃ القدر دکھا دے، یعنی ہم اس کو پا لیں. اس کی بہت سی نشانیاں ہوتی ہیں، ہم ان نشانیوں پہ تو نہیں جا رہے، کیونکہ سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک رات میں وہ نشانیاں آپ کو لگتا ہے کہ یہی بس وہی نشانی ہے، اور آپ آگے والی راتوں میں عبادت نہیں کر سکتے. اب کسی کو لگتا ہے کہ اچھا 25ویں رات تھی، یعنی عید پہ ہماری اکثر ڈسکشن ہوتی ہے تو ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں اچھا آپ بتائیں آپ کو کون سی رات لگی. تو سب ڈیفرنٹ بتا رہے ہوتے ہیں، سب کی ڈیفرنٹ جو ہے کیفیت ہوتی ہیں ہر رات میں. تو ہم نے 10 راتوں میں ہی بہترین عبادت کرنی ہے، اسپیشلی طاق راتوں میں. یہ نہیں سوچنا کہ مجھے پچھلی والی رات لگ رہی تھی تو اب میں ویسی نہ رہوں، نہیں. اینڈ فل آف انرجی آپ نے یہ راتیں گزارنی، ایک جیسا آپ نے اس میں پرفارم کرنا ہے انشاءاللہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا تھا، میں مفہوم بتا رہی ہوں کہ اگر میں اس رات کو پالوں تو میں کیا کروں. تو انہوں نے دعا بتائی تھی. سب سے پہلے ہم اس دعا کو یاد کرنا ہے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، تو معافی کو پسند فرماتا ہے، پس تجھے معاف فرما دے. یعنی پوری معافی کی ہی دعا ہے. آپ کو فیل ہو رہا ہو کہ یہ ہی رات ہے لیلۃ القدر کی رات ہے، تو آپ نے بھی اس دعا کو سب سے زیادہ پڑھنا ہے. اور آپ کو فیل ہو یا نہ ہو، آپ نے ان 10 راتوں میں لاسٹ 10 نائٹس میں آپ نے اس دعا کو بہت زیادہ پڑھنا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. بس اگر جس کو اللہ نے معاف فرما دیا، جس کو اللہ نے معاف فرما دیا، اس کے تو سارے کام سیدھے ہو گئے نا. جس سے اللہ راضی ہو گیا اس کو تو سارے کام سیدھے ہو جائیں گے. تو ہم نے یہ دعا مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر دکھا دیں اور آپ ہمیں معاف فرما دیں. اور آپ تو معافی کو پسند کرتے ہیں اور آپ بہت معاف کرنے والے ہیں.
اللہ سے جب کوئی چیز مانگے تو اللہ کی بہت تعریف بھی کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں چاہیے نا آپ معاف فرمانے والا ہے، رب العالمین ہمیں معاف فرما دے. اب دیکھیں جیسے ہم پڑھتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں اور ہم آپ سے دعا مانگ رہے ہیں. تو یہ چیز کیا ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز سے بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ ہی ہمارے لیے سب کچھ ہیں. تو جب اپنے الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے نا تو اللہ کو بتایا کرے رب العالمین میرا تو ایک ہی رب ہے اور وہ آپ ہے. اگر میں آپ کے سامنے جاؤں تو پھر میں کس کے سامنے جاؤں؟ اگر میں آپ سے دعا نہ مانگوں تو اللہ تعالیٰ میں کس سے دعا مانگوں؟ رب العالمین میرا تو بس ایک ہی در ہے، میں نے آپ سے ہی مانگنا ہے اور آپ سے ہی لے کے جانا. اللہ تعالیٰ میرا مسئلہ حل کر دے. تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں چیز سے کہ ہماری ہم پورا فوکس جو ہے ہمارا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ رب العالمین یہ سارے معاملات آپ کی طرف سے ہیں اور آپ نے ہی ان کو حل کرنا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں. تو اچھا جی، اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو یہ کہ ہم نے اپنی نماز ادا کرنی ہے. آپ پاک ہیں تو آپ کو نماز ادا کرنی ہے، مغرب کی نماز بھی ادا کرنی ہے، عشاء کی نماز بھی ادا کرنی ہے. جو مسجد میں جاتی ہیں الحمدللہ، جو نہیں مسجد میں جا سکتی الحمدللہ آپ گھر میں رہ کے نماز پڑھ سکتی ہیں. یہ نہیں سوچنا کہ میری باقی کزنز، میری دوستیں، میری سہیلیاں، میرے گھر والے مسجد میں جا رہے ہیں اور میں بچوں کی وجہ سے باؤنڈ ہوں یا کسی پیشنٹ کی وجہ سے باؤنڈ ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پہ آپ کو اجر دینے والے ہیں اور اللہ آپ سے راضی ہوں کہ آپ اللہ ہی کی مخلوق کے لیے گھر بیٹھی ہیں. اللہ نے آپ پہ جو فرائض رکھے ہیں اس کو آپ پورا کر رہی ہیں الحمدللہ. تو اور سب حالات نا بدل کے آتے ہیں. ہو سکتا ہے اس سال آپ نہیں جا رہی مسجد میں، اگلے سال آپ جائیں. اور یہاں پہ ایک اور کی پوائنٹ بتا دوں، جو لڑکیاں اس وقت کنواری ہیں نا وہ اپنے اس وقت کو بہت اچھا گزاریں، کیونکہ شادی کے بعد بہت سی رسپانسبلٹیز بڑھ جاتی ہیں. فار گرانٹیڈ نہ لیں اس چیز کو. اگر آپ کے پاس مسجد ہے تو جائیں، آپ وہاں پہ ارینجمنٹ ہے تو پڑھ کے آئیں نماز، بہترین عبادت کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں. اسی طرح سے جو میرڈ بھی ہیں اور ان کے پاس وقت بھی ہے اور جانے آنے کا سارا سامان بھی ہے، وہ بھی سستی نہ کریں. جو وقت ملتا ہے نا، یہ وقت جو ہے سب سے قیمتی چیز ہے، یہ دوبارہ نہیں ملنا. جب بھی آپ کو آپ دیکھتی ہیں کہ اب میری لائف میں یہ وقت جو ہے نا یہ فالتو ہے، یہ زیادہ ہے، تو اس میں کوئی نہ کوئی خیر کا کام شروع کر دیں، کیونکہ دوبارہ پتہ نہیں آپ کو وہ موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا. جیسے میں کسی سے بات کر رہی تھی تو ان کو میں کہہ رہی تھی کہ الحمدللہ آپ اپنا وقت کتنا اچھا استعمال کر رہی ہیں کہ آپ قرآن کی تفسیر کر رہی ہیں. ہو سکتا ہے پھر اگلے سال آپ کو یہ بھی موقع نہ ملے. تو جو وقت ملتا ہے نا الحمدللہ، میں اگر سوچوں تو میں سوچتی ہوں کہ شادی سے پہلے جو میرے سال تھے وہ میرے کیسے گزرتے تھے، ہم کیسے وہ عبادت کرتے تھے الحمدللہ. تو بڑا دل کو سکون ملتا ہے. لیکن ابھی بھی الحمدللہ اللہ نے جو ڈیوٹیز رکھی ہیں ان کو پورا کرنا ہے. تو جو وقت ملتا ہے، جیسے ابھی میں آپ سے بات کروں، یہ وقت میرے لیے بڑا قیمتی وقت ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم سو کے بھی گزار سکتے ہیں، لیکن یہ وقت ایسا ہے جس میں بچے سو رہے ہیں اور سب لوگ سحری کر چکے ہیں الحمدللہ. تو یہ وقت بڑا زبردست ہے جس میں ہم آپ سے بات کر رہے ہیں الحمدللہ، اور آپ لوگ جاگ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر دے. جب کوئی آپ قربانی دیتے ہیں اس کے بدلے آپ بہت کچھ پا لیتے ہیں. اس وقت آپ اپنی نیند کی قربانی دے کے یہاں بیٹھ کے مجھے سن رہی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر عطا فرمائے گا انشاءاللہ. کچھ نہ کچھ آپ خیر یہاں سے لے کر جائیں گے اپنے لیے انشاءاللہ، اور دوسروں کے لیے بھی. اچھا جی، اب ہمیں کرنا کیا؟ سب سے پہلے ہم نے کہا ہم نے نماز اپنی ادا کرنی ہے اچھے طریقے سے، بہت بہترین طریقے سے. اور جب ہمیں موقع ملے گا ہم لیلۃ القدر کی دعا پڑھیں گے انشاءاللہ. یا ہم سب کے لیے بتا رہی ہوں جو جیسا اس کے اندر سے جتنا ٹائم نکال سکے وہ نکالے. قرآن آپ پڑھیں، کچھ نہ کچھ پورشن اس کا پڑھ لیں. آپ کے پاس زیادہ وقت ہے تو آپ بہت زیادہ تلاوت کریں. اگر آپ کے پاس کم وقت ہے تو اس میں سے کچھ جو آپ دیکھ لیں کتنا ٹائم آپ قرآن کو دے سکتی ہیں. پارہ پڑھ سکتی ہیں، کچھ یا سورہ پڑھ سکتی ہیں، اور اسپیشلی سورہ قدر پڑھ کے اس کا ترجمہ پڑھیں تاکہ آپ کے دل پہ ایک اثر ہو. ٹھیک ہو گیا؟ قرآن آپ پڑھیں. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں آپ اپنی تراویح ادا کریں گی جتنی آپ پڑھ سکتی ہیں، یعنی آپ کے جو نوافل ہوں گے جتنا آپ ایزیلی پڑھ سکتی ہیں. اسی طرح سے آپ اپنے وضو کے نفل پڑھ سکتی ہیں، توبہ کے نفل پڑھ سکتی ہیں. اس کے بعد آپ اپنی تسبیحات پڑھیں گی. تسبیحات میں بھی وہ تسبیحات لے لیں جو مطلب جلدی سے پڑھی جاتی ہیں، ان کا اجر بہت زیادہ ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم،
یہ تسبیح زبان پہ بہت ہلکی ہے، اس کا بہت زیادہ اجر ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فیوریٹ تسبیح ہے الحمدللہ، اللہ کو یہ بہت پسند ہے۔ پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اسی طرح لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اسی طرح درود ابراہیمی، پھر استغفر اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اسی طرح کی جتنی دعائیں ہیں۔ پھر آپ اپنی دعاؤں والی بک اپنے پاس رکھ سکتی ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتی ہیں اپنے موبائل میں، قرآنی مصنوع دعائیں، وہاں سے کچھ دعائیں آپ نکال کے پڑھیں، ان کا ترجمہ بھی ساتھ پڑھیں کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہی ہوں۔ اس رات میں آپ نے دعاؤں کے لیے نا وقت نکالنا ہے، باقی سب کے لیے اگر آپ تھوڑا تھوڑا وقت نکالیں گے، لیکن دعا کے لیے نا تھوڑا سا زیادہ وقت نکالیں۔ اس میں فیصلے ہونے ہیں، اس رات سے آپ کو خیر لے کے جانی ہے اپنے آنے والے سالوں کے لیے، چاہے وہ اگلے آپ 5 سالوں کی دعا مانگ چھوڑیں، پوری زندگی کے لیے دعا مانگ چھوڑیں، جو بھی مانگنا ہے نا اس رات میں آپ دعا کے لیے ضرور اسپیشل وقت نکالیں۔ سحری سے پہلے جب سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں نا، اس وقت نکال لیں، جس وقت آپ فارغ ہیں وہ والا وقت نکال لیں، لیکن اس رات میں آپ نے جاگنا اور دیکھنا ہے کہاں کہاں مجھے ٹائم ملتا ہے، کہاں کہاں میں عبادت کر سکتی ہوں، اور پھر آپ صدقہ دیں، ٹھیک ہے، جتنا آپ دے سکتی ہیں صدقہ نکالیں الحمدللہ۔ تو بات یہ کہ آپ کو ساری چیزیں پتہ ہیں، آپ کو معلوم ہے کیسے کیسے عبادت کرنی ہے، ہمیشہ ہی میسج آتے ہیں ہم کیا کریں میم، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، تو جو بھی نیکی کے آپ کام کر سکتے ہیں وہ اس رات میں کر ڈالیں، جو بھی آپ کر سکتی ہیں، لیکن لیلۃ القدر کی جو دعا ہے اس کو ضرور مانگے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ ضرور پڑھیں، اور اس رات کو آپ نے کھونا نہیں، جتنی عبادت جیسے آپ کر سکتی ہیں ویسے آپ ضرور کریں، اور اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ ابھی 10 راتیں میں نے جاگنا ہے، یہ راتیں دوبارہ نہیں آنی، میں نے ان کو ویسٹ نہیں کرنا۔ اگر آپ لائک عید کی تیاری کرنا چاہ رہی ہیں، شاپنگ کرنا چاہ رہی ہیں، تو یا تو آپ جو ہے وہ مغرب سے پہلے چلے جائیں تو بہت بہتر ہے، یا ان دنوں میں کر لیں، لیکن ان راتوں کو ضائع نہ کریں۔ سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ان راتوں میں ہی کچھ افطار پارٹیز ارینج کی جاتی ہیں، تو بس اپنے آپ کو جلدی جلدی اس سے فارغ کر لیں، یا تو ارینج ہی نہ کریں، اپنے آپ کو فارغ کر لیں، فریش ہو جائیں، مغرب کی نماز کے بعد اگر آپ تھوڑا سا لیٹنا چاہتی ہیں تھوڑی دیر لیٹ جائیں، ریسٹ کر لیں تاکہ آپ فریش ہو جائیں۔ اسی طرح سے پوری رات عبادت نہیں ہو پاتی تو تھوڑی دیر لیٹ جائیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ نے آنکھ لگانی ہے تھوڑی دیر وہ بھی لگا سکتی ہیں، لیکن کوشش کریں کہ اس رات میں جاگیں اور اللہ سے خوب خوب دعائیں مانگیں۔ پریشانی ہونا پتہ نہیں میں کیا پڑھ رہی ہوں کیا نہیں پڑھی، بس جو پڑھ رہی ہے نا وہ اللہ سن رہا ہے، وہ اس کو نا بڑے محبت کے ساتھ پڑھیں، چاہے وہ نوافل ہیں، چاہے وہ کوئی بھی دعا ہے، یا آپ کوئی بھی تسبیحات پڑھی ہیں اس کو دل سے پڑھیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کیا پڑھ رہی ہیں، کہ میرا اللہ مجھے سن رہا ہے الحمدللہ۔ جو بھی کریں بس خالصتاً اللہ کے لیے کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے قبول فرمائے انشاءاللہ، آمین۔ اچھا اب جو ہے نا ہم تھوڑے سے آپ کے نا کوشچنز لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے بھی بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں، آپ اگر کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پوچھیں انشاءاللہ، اور کل ہماری نا اس سیریز کا لاسٹ ڈے ہوگا انشاءاللہ۔ سیریز میں مزہ بہت آتا ہے الحمدللہ، ایک ردم بن جاتا ہے، آپ نے دعا کرنی ہے انشاءاللہ ہم رمضان کے بعد بھی ایسے سلسلے آپ کے لے کے آئیں، اور کوشش کریں گے کہ جو ویکینڈز ہوتے ہیں اس میں لے کے آئیں تاکہ آپ لوگ لائیو سن سکیں، لائیو کی بات اور ہوتی ہے۔ جو یہ پیریڈز میں نا دیکھیں آپ قرآن نماز نہیں پڑھیں گی، باقی آپ سب کچھ کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کئی لوگوں کا اس میں اختلاف ہے کہ ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے، تو دیکھیں اگر آپ قرآن پڑھنا چاہتی ہیں نا، اگر آپ کہتی ہیں میرا دل نہیں مان رہا، میں نہیں کرنا چاہتی، اوکے، لیکن اگر آپ اس کو موبائل سے پڑھ لیں، آپ اس کو ٹچ نہ کریں تو آپ اس کو پڑھ سکتی ہیں، لیکن وہی بات اس میں اختلاف ہے۔ تو اب اعتکاف جو کیا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی کانسیپٹ میں آپ کو بتا دوں، اعتکاف جو ہے نا اب اس کے بارے میں بھی لوگوں کے آپس میں اختلافات ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اعتکاف ہوتا ہی مسجد میں ہے، چاہے وہ مرد کا ہو چاہے وہ عورت کا ہو، تو اگر آپ کو اعتکاف کرنا ہے تو آپ جو ہے وہ مسجد میں کریں، دین کو بدلے نہیں اپنی آسانی کے لیے، اگر آپ کے لیے وہاں پہ ارینجمنٹ ہے تو آپ اعتکاف کریں، ادروائز آپ گھر میں ہی رہیں۔ اعتکاف میں اگر پیرنٹس نہ بیٹھنے دیں تو کیا کریں، جب کہ میں فری بھی ہوں، واٹ کین آئی ڈو، آپ اللہ سے دعا مانگیں۔ جب میں نے زندگی میں ایک دفعہ اعتکاف کیا، جو مسجد میں کیا، تو میرے لیے بھی اپنے ابو کو منانا اور یہ بھی کہ اچھا اب یہ مسجد میں اعتکاف کرنے جا رہی ہے، تو وہ میں تھوڑا سی تھی تو میں نے اللہ سے بہت دعائیں مانگی، تو میرے ابو نے اعتکاف کرنا تھا،
تو ہوا یہ کہ ابو بیمار ہو گئے، اور جب میں نے ابو کو کہا ہوا تھا کہ میں نے بیٹھنا، تو ابو نے کہا چلو ہمارے گھر میں سے کوئی تو بیٹھ جائے گا نا، تو ابو بہت خوش ہوئے. تو میں نے بہت زیادہ دعائیں مانگنا شروع کر دی تھی. تو میرے ہاتھ جو ہے وہ لاسٹ 3 جو نائٹس تھی وہ آئی تھی. میں 10 days کا تو نہیں بیٹھ سکی، لیکن وہ بھی میری زندگی کے بہت ہی خوبصورت راتیں تھی الحمدللہ. تو اگر پیرنٹس نہیں مانتے تو ظاہری بات ہے آپ نے ضد ہو کے زبردستی تو جانا نہیں. آپ اپنے پیرنٹس کی پرمیشن کے بغیر گھر سے نہیں نکل سکتی. اللہ سے دعا مانگے. اور اگر آپ نہیں بھی بیٹھ سکیں گی تو کل ہم نے کیا سیکھا تھا کہ اجر آپ کا پکا ہے، نیت آپ کی جیسی ہے اجر ویسا ہی ہوگا انشاءاللہ. السلام علیکم. میں نے پوچھنا تھا کہ رمضان میں تو شیطان قید ہوتا ہے نا، تو پھر بھی نماز میں ادھر ادھر کے خیالات کیوں آتے ہیں؟ ویسے تو ہم کہتے ہیں نا کہ شیطان تنگ کرتا ہے، تو پھر رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں شیطان کیا ہے؟ سرکش شیاطین، بڑے بڑے شیطان جو ہیں وہ قید ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر سارے شیطان بھی قید ہو جائیں تو یہ جو آپ کی ٹریننگ اس نے کی ہے نا 11 مہینے، جو آپ نے اپنی ٹریننگ کروائی ہے شیطان سے، ٹھیک ہے، وہ آپ کا نفس جو ہے نا وہ یوز ٹو ہو چکا ہوتا ہے ایک چیز کا، تو وہ ہی پھر کرتا ہے، رائٹ. کیونکہ آپ کے ایک سمجھے ایک باس ہے، اس نے آپ کو چوری کرنا سکھایا اور وہ خود باس اب جا کے سیٹ پہ بیٹھ گیا، تو چوری کرنا تو آپ کو آ گیا، آپ کو کرنا کیا ہے، ٹھیک. تو وہ سکھا گیا آپ کو کیسے کیسے آپ نے اپنی نماز کو خراب کرنا. اور یہ جو برے خیالات ہیں نا ان کے لیے دعا پڑا کریں. ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. جب بڑے میسیجز آتے ہیں کہ آپ ہی ہمیں بڑے نیگیٹو خیالات آتے ہیں، ہم کیا کیا کریں، تو یہ دعا پڑا کریں. اچھا جی، اگر ہماری سٹی میں مسجد نہیں ہے تو ہم گھر میں کر سکتے ہیں. دیکھیں اب میں نے کہا دین کو بدلے نہیں، اگر نہیں ہے مسجد تو کوئی بات نہیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مسجد بنائے گا انشاءاللہ. اور آپ کو چاہیے کہ اجر چاہیے نا، اللہ سے اجر چاہیے نا، تو آپ نے نیت کر لی. اب وہاں پہ مسجد نہیں ہے لیکن آپ کا اجر پکا ہے انشاءاللہ. اچھا جی، آپ نے شرعی پردہ کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے قبول فرمائے. ان تمام میری پیاری بہنوں کے لیے مجھے آلموسٹ روز میسیجز آتے ہیں اور میں سب کو جواب نہیں دے پاتی، تو آپ سب کو میں کہنا چاہوں گی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بہت استقامت دیں. جس نے پردہ کیا الحمدللہ، سیریز سن کے آپ نے پردہ شروع کیا، بس اللہ نے آپ تک خیر پہنچانی تھی، بس وہ میں نہ ہوتی تو کوئی اور وسیلہ بن جاتا. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب سے قبول فرمائے، آمین. ذکر بغیر وضو کر سکتے ہیں؟ یس. تو وضو ضروری کس کے لیے ہے؟ طواف کے لیے، نماز کے لیے، ٹھیک. بہت اچھی بات ہے کہ آپ قرآن وضو کر کے پڑھیں، لیکن اگر دیکھیں قرآن پڑھتے پڑھتے آپ کا وضو ٹوٹ گیا یا آپ کا بار بار وضو ٹوٹ جاتا ہے بار بار، اور پھر آپ کیا بار بار وضو کرنے جا رہی ہیں، اور پھر آپ کا دل کرتا ہے چلو چھوڑ دوں، قرآن نہ ہی پڑھوں، اب میرا وضو تو ہے نہیں ہے تو میں قرآن کیسے پڑھوں. تو کئی دفعہ لوگ اس لیے بھی قرآن نہیں پڑھتے. اگر آپ پاک صاف ہے نا الحمدللہ، تو آپ اپنا نہیں بھی آپ کا وضو تو آپ قرآن پڑھ سکتی ہیں. حرام سے کیسے بچیں؟ حرام سے بچنا ہے، سب سے پہلے اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کے بارے میں جانیں، آخرت کے بارے میں جانیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو اس سے باہر نکالے گا. یاد رکھیں حرام کی لذت جو ہے نا وہ ٹیمپرری ہے، حلال کی لذت ہمیشہ رہنے والی ہے الحمدللہ. یاد رکھیں ایک اور بات، جب بھی آپ حرام کریں گی آپ کا سکون حرام ہو جائے گا، سکون نہیں رہتا. الحمدللہ بہت ہی اچھا لگا آپ سب کے ساتھ الحمدللہ. اب کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اور آپ کو میں نے ایک نمبر دیا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا ہم نے یہ سیشنز فری رکھے ہیں، اس کا ہم نے کوئی چارج نہیں رکھا تھا، لیکن صرف اس لیے تاکہ جو لوگ فیس پے نہیں کر سکتے وہ بھی اس کو جوائن کر سکیں. لیکن آپ میں سے جو یہ طاقت رکھتے ہیں تو وہ اپنی فیس ضرور پے کریں، جو آپ پے کرنا چاہیں. نمبر آپ کو دوبارہ ایک دفعہ بتا دیتی ہوں، آپ نوٹ کر لیں، 0333 144 5669. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے، آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.